حضرت اقدس شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خدا کے کسی مقرب بندے کے خدا کے کسی مقرب بندے کا وسیلہ اگر لیا جائے اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور وہ خاص طور پر توسل اور وسیلہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے زندہ کی، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ آپ توسل اپنے اعمال صالحہ کا بالاتفاق جائز ہے، بخاری بھرا ہوا اس میں، اپنے اعمال صالحہ کا توسل بالاتفاق اجازت ہے۔ اور ذوات فاضلہ الاحیاء، ذوات فاضلہ الاحیاء جو زندہ بزرگ ہیں ان کا وسیلہ پکڑنا یہ بالاتفاق اجازت ہے۔ تیسری صورت ہے، تیسری صورت ذوات الفاضلہ اور الاموات جو کہ المیت جو کہ مرد ہے ان کا وسیلہ، تو ہمارے علماء دیوبند اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن عرب اور علماء اس کی اجازت نہیں دیتے۔ جب عرب اس کی اجازت نہیں دیتے تو دو کی اجازت ہے، خدا کے لیے اسی کو لے لو، اس اختلافی والے میں پڑھنے کی ضرورت کیا؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یار خام خواہ عجیب بات ہے کہ لگے ہوئی آپس میں کہ بس یہ دیوبندیت کی نشانی ہے۔ اگر نبی زندہ ہے، کوئی بزرگ زندہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے جا کر کے آپ اس سے اللہ کو ان کا توسل، ان کا قرب سمجھے، اس سے آپ وسیلے لے سکتے ہیں، یہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا توسل بِأَعْمَالِهِ الصالحہ، اپنے اعمال صالحہ کی، اے اللہ آج یہ پتھر ہم لوگوں پر گر گیا، اے اللہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے یہ ہے کہ میں جب لاتا تھا جانوروں کو ان کا دودھ نکال کر کے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، اور لیکن ایک دن میں آ گیا، والدین پہلے سو گئے تھے، پوری رات برتن لے کر کے میں کھڑا رہا، اللہ میں کھڑا رہا، والدین اٹھے نہیں اور میرے بچے تڑپتے رہے، بھوک کی وجہ سے میں نے ان کو دودھ نہیں پلایا جب تک کہ میرے والدین نہیں اٹھیں گے۔ اے اللہ اگر میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تو اس پتھر کو ہم سے ہٹا دو۔ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، سمجھے؟ اور دوسرے نے کہا کہ اللہ میری چچا کی بیٹی خوبصورت تھی اور وہ آ گیا، اور اس نے یہ کہ اس نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مجھے پیسے دے دو۔ میں نے کہا کہ اتنا اللہ آپ کو نہیں، میری مدد کرو۔ ہم نے کہا مدد آپ کی نہیں کریں گے قحط سالی میں، جب تک کہ آپ اپنے عزت نہیں لوٹاؤ گے۔ تو اس کی عزت کا تو پھر میں نے مال تیار کی، وہ آ گئی اور میں اس کی عزت لوٹ سکتا تھا، لیکن میں جیسے اس کے قریب گیا اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، اس نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، اور اس کو یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے میری عزت کو نہ لوٹو، اور جائز طریقے سے نکاح کا مسئلہ، اے اللہ میں آپ کے خوف کی وجہ سے ڈر گیا۔ تیسرا کہتے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ایک مزدور میں نے رکھا، تھوڑی سی اس کی مزدوری تھی، اور وہ مزدوری اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس نے مجھ سے لیا نہیں، وہ چلے گئے، میں نے کئی سال اس میں تجارت کی اور مال مویشی اس سے اتنے تجارت کی، اور وہ کئی زمانے کے بعد آگے میں نے کہا یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو صرف اپنی مزدوری چاہ رہا ہوں جو کئی سال۔ میں نے کہا بھائی آپ کے پیسوں کو میں نے تجارت میں لگا دیا، یہ سب کچھ ہو گیا۔ اے اللہ پھر وہ لے گیا، خوش ہو گیا، اگر آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دو، ہٹا دیا۔ یہ تو بخاری میں کئی جگہوں پر روایت ہے۔ توسل بالذوات الفاضلہ الاحیاء بالاتفاق جائز ہے، توسل بالاعمال الصالحہ بالاتفاق جائز ہے۔ اب توسل بالاموات، توسل کیا بالذوات الفاضلہ الاموات، اس میں اس سے دعا کرنا یا ان کے وسیلے سے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ دعا مانگنا، اس کو ہمارے حضرات بعض منع کرتے ہیں، اور اللہ آپ کو بھلا کرے عام علماء دیوبند میں اس کی اجازت ہے۔ میں اس کو اب جائز طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے طریقہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، پہلا میں نے عرض کیا کہ وہ جو دو اتفاق کیے خدا کے لیے اسی کو لے لو، اس تیسرے میں لڑنے کی ضرورت کیا ہے بولو؟ لیکن میں ایک جائز صورت کرتا ہوں جو دونوں کے ہیں جائز ہے، اس میں کوئی نہیں بولے گا، آپ لوگوں میں جتنے ہیں وہ بھی نہیں بولے، سمجھے؟ یہ جو تیسری صورت ہے، بولو، یہ جو تیسری صورت آپ سمجھ گئے، جھگڑا والی صورت، اس کو میں جائز کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ میں آپ کے نبی کا وسیلہ پکڑتا ہوں، فلانے بزرگ کا وسیلہ پکڑتا ہوں، اشرف علی تھانوی کے وسیلے سے مجھے یہ کہ اللہ مجھے بخش دے، میری مدد کر دے۔ اس میں آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ مجھے اس بزرگ سے محبت زیادہ ہے، اے اللہ اس محبت کے لاج رکھتے، تو محبت خود میرا ایک عمل ہے، اس کا مطلب یہ ہے میں اس بزرگ کا وسیلہ نہیں لے رہا ہوں، اس کے ساتھ جو میری محبت